بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے بخیر وعافیت ہوں گے۔ تفسیر جلالین سورۃ النساء سبق نمبر 182 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ عزیز طلبہ، آج کا سبق انشاءاللہ من یکسب اثما فانما یکسبہ علی نفسہ سے لے کر آیت نمبر 114 عظیمہ تک ہوگا۔ تو آئیے عزیز طلبہ سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یکسب اثما فانما یکسبہ علی نفسہ، اور جو شخص کچھ گناہ کا کام کرتا ہے تو وہ فقط اپنی ذات پر اس کا اثر پہنچاتا ہے۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تعالی بڑے علم والے، بڑے حکمت والے ہیں۔ جو وہ عمومی قاعدہ بیان کیا کہ یعنی جو کوئی اپنے قصد سے یعنی اپنے ارادے سے گناہ کرتا ہے تو اس کا وبال خود اس کے اوپر ہی پڑے گا، اور اس کی سزا اسی کو دی جائے گی جس نے گناہ کیا ہے۔ کسی دوسرے کو اس کی سزا نہیں ہو سکتی ہے، جیسے کہ اس واقعہ میں ہوا، جو منافق کا واقعہ گزرا، تو ہمارے چوری کی تھی، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کی چوری کی سزا اس یہودی کو دی جائے، کیونکہ ایسا تو وہ کر سکتا ہے کہ جس کو واقعی بات کی خبر نہ ہو، وہ تو کر سکتا ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں، ہر چیز کی حکمت رکھنے والے ہیں، اس کے ہاں اس کی گنجائش نہیں ہے کہ کسی اور کو اس کا گناہ کی سزا دی جائے۔ ومن یکسب اثما ای ذنبا، کوئی گناہ کر لے، اثمن کی تفسیر کی صاحب جلالین نے ذنب سے یعنی گناہ کر لے، فانما یکسبہ علی نفسہ، جو کوئی گناہ کا کسب کرے تو وہ اپنے اوپر ہی کسب کرتا ہے، لأن وبالہ علیہ، کیونکہ اس گناہ کا وبال خود اس کے اوپر ہوتا ہے، ولا یضر غیرہ، اور کسی اور کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ وکان اللہ علیما حکیما فی صنعہ، اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں اور حکیم ہیں اپنے بنانے میں۔ ومن یکسب خطیئۃ، اور اگر کوئی شخص کسی غلطی یا گناہ کا مرتکب ہوا، خطیئۃ کسی غلطی کا مرتکب ہوا، او اثما یا گناہ کا مرتکب ہوا، ثم یرمی بہ بریئا، پھر اس کا الزام کسی بے گناہ کے ذمے لگایا، ثم یرمی بہ، پھر الزام لگایا اس کا بریئا کسی بری شخص کسی بے گناہ کے ذمے، فقد احتمل بہتانا و اثما مبینا، تو وہ بڑا بہتان ہے اور کھلا گناہ ہے جو اٹھا لیتا ہے، اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ تو یہ بھی اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جیسے اس طعامہ نے کیا کہ چوری تو خود کی، اور ایک نیک بخت بزرگ پر جو ہے نا اس پر الزام لگا دیا اس کے گھر میں چھپا کر، تو دوہرا گناہ ہے۔ ایک تو یہ کہ خود چوری کی گناہ کر لیا، اور دوسرا یہ کہ دوسرے پر بہتان لگایا کہ اس نے چوری کی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے ایک بہت بڑا واضح گناہ کو اٹھا لیا، بہت بڑا بوجھ اس نے اٹھایا۔ ومن یکسب خطیئۃ ذنبا صغیرا، کسی نے کوئی چھوٹا گناہ کیا، خطیئۃ چھوٹے گناہ کو کہتے ہیں، چھوٹی غلطی، او اثما یا بڑا گناہ کیا، ذنبا کبیرا بڑا گناہ کسی نے کیا، یعنی گناہ کبیرہ تھا جیسے کہ چوری، ثم یرمی بہ بریئا، پھر کسی بے قصور پر تہمت لگا دی اس کی، جیسے کہ تہمہ نے اس یہودی کے اوپر لگائی تھی، منہ اس گناہ کا، فقد احتمل تو اٹھا لیا، تحمل اٹھایا اس نے، لادا اس نے، بہتانا برم یہی بہت بڑا بہتان اٹھایا اس کے اوپر بہتان لگا کر، وہ اثم مبینہ اور واضح گناہ، بینا واضح گناہ، بکسبہ اپنے ہی کسب سے، چوری بھی خود کی اور الزام بھی کسی اور پر لگایا۔ ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک، اور اے محمد اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے ارادہ کر لیا تھا، لہمت طائفۃ منہم، ان میں سے ایک گروہ نے ارادہ کر لیا تھا، ان یضلوک کہ تم کو بھٹکا دیں، وما یضلون الا انفسہم، اور وہ اپنے ہی کو بھٹکائیں گے، وما یضرونک من شیء، اور تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمت، اور اللہ نے تم پر کتاب نازل کی اور حکمت، وعلمک ما لم تکن تعلم،
اور تم کو وہ باتیں بتائی جس کا تمہیں علم نہیں تھا. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ کا فضل آپ پر بہت بڑا ہے. جی ان آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت آپ کے ساتھ نہ ہوتی کہ جس نے وحی کے ذریعے آپ کو حقیقت بتا دی کہ کیا حقیقت ہے، باخبر فرما دیا آپ کو، اگر ایسا نہ ہوتا تو کچھ لوگ جو یہ ارادہ کر ہی چکے تھے وہ آپ کو غلطی میں مبتلا کر لیتے اور کسی اور کو سے آپ کو سزا دلوا لیتے. تو ان لوگوں نے جو کچھ کیا ہے اس کے ذریعے خود ہی سیدھے راستے سے ہٹ گئے اور خود ہی گمراہ ہو گئے. آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے، حکمت دی ہے اور وہ چیزیں سکھائی ہے جو کہ کسی اور کو نہیں سکھائی. جی وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ یا محمد، اللہ کا فضل اگر آپ کے اوپر نہ ہوتا اے محمد، و رحمت اور اس کی رحمت بالعصمت، عصمت کے ذریعے، ٹھیک ہے، عصمت کے ذریعے، بچاؤ کے ذریعے. تو عصمت کا معنی ہوتا ہے حفاظت، بچاؤ. تو نبوت کا جو مرتبہ ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے نافرمانی سے نبی کو اور گمراہی سے بچا کے رکھا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا انتظام کیا ہوتا ہے. تو اسی کی طرف اشارہ کہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور رحمت ہے. تو بالعصم اس کی صورت ہے لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، ارادہ کر لیتی ان میں سے ایک جماعت، کن میں سے؟ من قوم طعمہ، طعمہ جو منافق تھا اس کی قوم میں سے ایک جماعت ارادہ کر لیتی. اس پر ایک اعتراض ہوتا ہے. اعتراض یہ ہوتا ہے کہ لہمت لولا کا جواب ہے کہ اللہ کا فضل اگر نہ ہوتا تو وہ ارادہ کر لیتی ایک جماعت. وہ ہوتا یہ ہے کہ انتفاع ثانی ہوتا ہے بسبب انتفاع اول کے، یعنی اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت ہے اس لیے انہوں نے ارادہ نہیں کیا. مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو وہ ارادہ کر لیتے. اب اشکال یہ ہوتا ہے کہ ارادہ تو انہوں نے کیا تھا، آپ کے پاس آئے اور کہا کہ ہمارے قوم کا جو بندہ ہے اس کا آپ دفاع کیجئے یہودیوں سے. تو ارادہ تو انہوں نے کیا تھا، مشورہ بھی کیا تھا، ارادہ تو انہوں نے کیا تھا. تو پھر یہ کیوں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو وہ ارادہ نہیں کر لیتے؟ ارادہ تو وہ کر لیا تھا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ ارادہ فعل ارادہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس کا جو اثر لاحق ہونا تھا بعد میں وہ مراد ہے، کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غلط فیصلہ کروا رہے تھے وہ مراد ہے. ان یضلوا کا، کہ وہ آپ کو گمراہ کر دے، عن القضاء بالحق، حق پر فیصلہ کرنے سے، بتلبیسہم علیک، اپنی تلبیس کے ذریعے، اپنے دھوکے کے ذریعے آپ پر جو انہوں نے کیا. وما یضلون الا انفسهم، نے گمراہ کیا مگر انہوں نے اپنی جانوں کو. وما یضرونک من زائدہ شیء، من زائدہ یہاں پر ٹھیک ہے کہ آپ کو انہوں نے کچھ نقصان نہیں پہنچا. لأن وبال اضلالہم علیہم، اس لیے کہ ان کے گمراہ کرانے کا جو وبال ہے وہ خود ان کے اوپر تھا، یعنی وہ آپ کو گمراہ کرنا چاہ رہے تھے لیکن وبال خود ان کے اوپر آ گیا. وانزل اللہ علیک الکتاب، کتاب سے مراد کیا ہے؟ قرآن. والحکمت، حکمت سے مراد کیا ہے؟ ما فیہ من الاحکام، تو قرآن میں جو احکامات بیان کیے ہیں، یا یہ کہ سنت مراد ہے جو آپ کی احادیث ہے. وعلمک ما لم تکن تعلم، جو آپ کو نہیں، جو آپ جس چیز کا آپ کو علم نہیں تھا وہ سکھایا آپ کو. وہ کیا ہے؟ من الاحکام والغیب، احکامات سکھائے آپ کو اور غیب کی باتیں آپ کو بتائی. وکان فضل اللہ علیک بذالک، اور ان سب یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کا فضل ہے آپ کے اوپر، بہت بڑا فضل ہے. بذالک، جی ذالک سے کیا مراد ہے؟ مشار علیہ کیا ہے اس کا؟ یہ کتاب کا نازل کرنا، حکمت کا نازل کرنا، اور وہ باتیں جو آپ کو معلوم نہیں تھی وہ سکھانا، وہ احکامات و غیب کی باتیں، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے آپ کے اوپر. لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، لوگوں کی بہت سی خفیہ سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں ہوتی. لا خیر فی کثیر من نجواہم، لوگوں کی سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں ہوتی. الا من امر بصدقۃ، الا یہ کہ کوئی شخص صدقے کا، او معروف یا کسی نیکی کا، او معروف او اصلاح بین الناس یا لوگوں کے درمیان اصلاح کا حکم دے. ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ، اور جو شخص اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایسا کرے گا، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، تو ہم اس کو زبردست ثواب عطا کریں گے. جی یہاں سے اب عمومی بات بتائی جا رہی ہے کہ جو لوگ محض دنیاوی فائدے کے لیے مشورے کرتے ہیں، تدبیریں کرتے ہیں، جس میں آخرت کی کوئی فکر نہ ہو، اور
آخرت یعنی انجام پر کوئی غور و خوض نہ ہو تو اس میں کوئی خیر نہیں ہے، سوائے وہ مشورے، وہ سرگوشیاں جس میں دوسرے کو صدقہ دینا ہو، کوئی اچھی بات کرنی ہو، لوگوں کے درمیان باہم صلح کرنا ہو، اس میں خیر ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان کا ہر کام اس کے لیے مضر ہے، نقصان دہ ہے، سوائے اس کے کہ اس کے کلام میں اللہ کا ذکر ہو یا امر بالمعروف ہو یا نہی عن المنکر ہو، اس کے علاوہ اس کی تمام کام اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ یہ تو فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم، ان کی سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں ہے۔ ای الناس، اشارہ کر دیا الناس کہہ کے کہ اس آیت، اس حکم کا تعلق صرف اس واقعے کے ساتھ نہیں ہے جو منافق نے چوری کی تھی، بلکہ عمومی بات ہے۔ عمومی مشورے جو کیے جاتے ہیں اس اکثر مشوروں میں خیر نہیں ہوتی ہے۔ ای ما یتناجون فیہ، یعنی لوگ جس میں مشورے کرتے ہیں، ویتحدثون، اور جو گفتگو کرتے ہیں، الا نجوا، ہاں سوائے ان مشوروں کے، یہ مستثنیٰ متصل ہے کہ اسی کے جنس میں سے ہے، وہ بھی مشورہ ہے لیکن برا ہے، اور یہ بھی مشورہ ہے لیکن نیک مشورہ جو آگے آ رہا ہے، بعض نے کہا مستثنیٰ منقطع ہے کہ وہ برے مشورے ہوتے ہیں، وہ اچھے مشورے اس کی جنس میں سے نہیں ہوتے ہیں، تو دونوں بنانا جائز ہے اس کو۔ الا نجوا، تو یہ مضاف نکالا ہے من کا، اور اس طرف اشارہ ہے کہ یہ مستثنیٰ متصل ہے، تو صاحب جلالین نے اس کو مستثنیٰ متصل بنایا ہے، مگر وہ مشورے جس میں صدقے کا حکم ہو، یا معروف عمل بر، یا کسی نیک کام کا حکم ہو، اور اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان صلح کرنے کا، ومن یفعل ذلک المذکور، ہو جی مذکور کام جو کرے گا، ابتغاء، مگر کیا شرط ہے اس میں، طلب مرضات اللہ، اللہ کی رضا کی طلب ہو، لا غیرہ من امور الدنیا، دوسرے اور کسی دنیاوی امور کی طلب نہ ہو، فسوف نؤتیہ من نون والیاء، بیان قراءت ہے کہ ہم دیں گے اس کو، یا یؤتیہ، وہ دے گا، یا اللہ دے گا اس کو، اجر عظیم، بہت بڑا اجر۔ جزیر الفاظ کے سبق سے متعلق سوال یہ ہے کہ نجوا، الا نجوا جو آپ نے پڑھا، یہ نجوا مستثنیٰ متصل ہے یا منقطع، ابھی آپ نے پڑھا ہے، جواب کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالی ہمیں جرائن پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔